بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم 21ویں پارے کی یہ سورت ہے، اس کا نام سورۃ الروم ہے۔ اس کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ رومی لوگ جو تھے، روم اور فارس کی لڑائی ہوئی تھی، اور روم اور فارس کی لڑائی کے نتیجے کے اندر کفار اور مشرکین کی یہ خواہش تھی کہ جو آتش پرست ہیں یعنی ایرانی وہ جیت جائیں، اور جب وہ جیتے تو مسلمانوں کو وہ طعنے دینے لگے کہ اہل کتاب رومی چونکہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، ان کو شکست ہو گئی اور ہمارے یعنی آتش پرست لوگ جیت گئے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اس بات کا ارشاد ہے کہ وقتی طور پر تو ایسا ہی ہوا ہے کہ رومی اہل کتاب ہار گئے، لیکن عن قریب ایسا ہونے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر اہل کتاب کو فتح دیں گے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو کفار عجیب عجیب قسم کی باتیں کرنے لگے، طعنے دینے لگے کہ ان کے پاس اسباب ہے کہاں، ان کے پاس وسائل کدھر ہیں کہ کل کو یہ غلبہ پا بھی سکتے ہیں، فتح ان کو مل بھی سکتی ہے۔ ان آیتوں کے اندر اس بات کی بشارت ملی، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی۔ جب مسلمان غزوہ بدر کے اندر جنگ کر رہے تھے اور غزوہ بدر کی جب فتح ہوئی تو اس فتح کے ساتھ روم اور فارس کی دوبارہ لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کے نتیجے کے اندر قرآن مجید کی پیشن گوئی کے عین مطابق اہل کتاب یعنی رومی آتش پرست اہل فارس کے اوپر غالب آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 سے اپنی عجائبات قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں کہ تم کو اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد تم لاکھوں کروڑوں کروڑوں انسان ہو جو زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری نشانی یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑوں کو تم میں سے ہی بنایا، یعنی تمہاری بیویاں تمہاری ہم جنس ہی ہیں، تمہاری جیسی ہی ہیں، مرد کے ساتھ عورت، عورت کے ساتھ مرد کا جوڑ بنایا، اور مقصد یہ ہے کہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے قریب جا کر سکون حاصل کرو۔ قرآن مجید کے اندر سکون حاصل کرنے کے بارے میں 3 ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو ایمان والے کے لیے سکون کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 1 بیوی، جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے۔ نمبر 2 گھر، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اگر اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے چھت دی بھی ہے تو یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز رات، کہ رات اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنائی ہے۔ ان 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر باعث سکون بتایا، اور ساتھ ہی بتایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ تم اس کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو کبھی جانتے بھی نہ تھے، اور تمہاری بیوی تم کو جانتی ہی نہ تھی، لیکن نکاح کے ایک بول کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت، رحم دلی، شفقت، الفت کے جذبات کو بھر دیتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ فرمانے نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے، تمہاری رنگتوں، تمہاری زبانوں کے الگ الگ ہونے، کہ ہیں تو سب کے سب انسان لیکن زبانیں کتنی مختلف ہیں تو سب کے سب انسان لیکن رنگتیں کتنی مختلف ہیں، کوئی گندمی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، ہر قسم کی رنگت کے انسان اللہ تعالیٰ نے آباد کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب اللہ ہی کی نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی نشانیوں میں سے کہ رات کے اندر کتنی میٹھی نیند آتی ہے، سکون کا ذریعہ ہے کہ رات کے اندر ہر چیز فطرت کے تقاضے کے عین مطابق اس کے اندر سکون آ جاتا ہے، اس کے اندر طمانینت آ جاتی ہے، انسان کو بھی رات کے اندر نیند کر کے سکون ملتا ہے، اور دن کے اندر وہ اللہ کے رزق، اللہ کے فضل کو تلاش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اترنے، بجلی کے کڑکنے، ان سب چیزوں کو اپنی نشانیاں بتایا۔ آسمان اور زمین اللہ ہی کے حکم سے کھڑے ہیں، یہ سب اللہ ہی کا حکم ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 سے 29 کے اندر فرمایا کہ کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو سکیڑ دیتا ہے۔ تمہاری نوکری، تمہارا اچھا پڑھنا، تمہارا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا، تمہارا اچھی سرمایہ کاری کرنا، یہ سب ایک طرف، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک بات ہے کہ رزق کو پھیلاتا بھی اللہ ہی ہے، رزق کو روکتا بھی اللہ ہی ہے۔ اس کے اندر ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 54 کے اندر فرمایا کہ اللہ نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ بچپن کے اندر جب ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے انتہائی کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کمزوری کے بعد اس کو قوت سے نوازتے ہیں،
جوانی کے اندر ہٹا کٹا ہو جاتا ہے، لیکن ٹھیک اسی قوت کے تھوڑے سے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اندر کمزوری، اضمحلال اور ضعف پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ سب بھی اللہ ہی کی خلقت کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ لقمان ہے۔ سورۃ لقمان جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ اللہ کے ایک ولی حضرت لقمان علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے۔ ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے حکیم لقمان، حکیم سے مراد ہمارے زمانے کا معالج یا ڈاکٹر یا طبیب جسے ہم حکیم بھی کہہ دیتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے حکمت کے بول بلواتا تھا اور چھوٹی سی بات کے اندر بہت بڑی حکمت کی باتیں کر دیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ نبوت اور حکمت ان دونوں میں سے کسی ایک کو چن لو۔ حضرت لقمان کہتے ہیں کہ میں نے نبوت کے مقابلے کے اندر حکمت کو چنا، کیونکہ نبوت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے مقابلے میں میں نے حکمت کا انتخاب کیا۔ ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب حکیم کی نشانیاں، اس کتاب کے ہدایت والا ہونے، اس کتاب کا باعث رحمت ہونے، ان کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کری تھی، اور وہ نصیحتیں یہ تھی کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ کری کہ اللہ کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور والدین کے اندر بھی ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ ماں 9 مہینے تک بچے کو پیٹ پہ پالتی ہے، کمزور پہ کمزور ہوتی ہے، اور در حقیقت اپنی جان کے اندر ایک اور جان پالتی ہے۔ حملت امہ وہنا علی وہن، کمزوری در کمزوری کے ساتھ ماں اٹھاتی ہے اور پھر اس کو مشکل سے جلتی ہے، اور جلنے کے بعد اس کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، تو ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر وہ تمہیں کبھی گناہ کرنے پر مجبور کرے تو پھر ہرگز تم ان کی بات نہ ماننا، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ دنیا کے اندر حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ تیسری نصیحت یہ کی کہ یا بنیا، میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر روئے زمین کے اندر رائی کے دانے کے ذرے کے برابر بھی کچھ ہو، فتکن فی صخرہ، اور وہ بھی کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی تمہارے سامنے حاضر کر دیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ انتہائی باریک بین ہے۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف، نیکی کی باتوں کا حکم کرو، وانہی عن المنکر، برائیوں سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبتیں تم کو دنیا کے اندر پیش آئیں اس پر صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ مصیبت کے وقت جزا فضا کرنا، مصیبت کے وقت واویلا کرنا، مصیبت کے وقت ناشکری کے جملے بولنا، یہ کم ہمت ہونے کی نشانی ہے، اور مصیبت پر صبر کرنا، اللہ فرماتے ہیں ان ذلک من عزم الامور، یہ تو بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ جب بھی ملو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ ترشرو ہو کر مت ملنا، اپنی چال چلن اچھی رکھنا، اپنی آواز کے اندر نرمی رکھنا۔ ان باتوں کی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کری۔ اس کے بعد آخری سورت آیت نمبر 33 میں اللہ کا ارشاد ہے، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اور ایسے دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدی، کہ جس دن باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا اپنے والد کے کچھ کام آئے گا۔ اور یہ بات اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچ اور حق ہے، لہذا لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، دھوکے میں ڈالنے والی چیزیں تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے کے اندر مبتلا نہ کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 34 آیت آخری آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یوں تو اللہ کے پاس سب چیزوں کا علم ہے، لیکن 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ بتائیں کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم بھی ہے، بارش کب ہوگی اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے،
ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے، انسان کل کیا کرے گا اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، انسان کس زمین کے اندر مرے گا اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے کفن تیار رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اپنے لیے قبر کھود کر تیار نہیں رکھ سکتا، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کس زمین کے اندر کس مقام کے اوپر وہ مرے گا، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے اندر جو قیامت کا علم ہے یا انسان کل کیا کرے گا، کس زمین میں مرے گا، یہ تو عام فہم باتیں ہیں، لیکن اس میں دو باتیں، یعنی بارش کا علم کہ بارش کب ہوگی اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آج کل بارش کے حوالے سے محکمہ موسمیات والے اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے الٹرا ساؤنڈ والے ڈاکٹر حضرات پہلے سے بتا دیتے ہیں، تو پھر کیسے کہا جاتا ہے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو آپ کو مستقبل کی پیشن گوئی کی بات کرتے ہیں، یہ اسباب کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں۔ اللہ کے علم کو کوئی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا علم بغیر سبب کے ہے۔ دوسری بات، یہ جتنی بھی پریڈکشن اور پیشن گوئیاں کر لیں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں سکون رہ جاتا ہے، 1% کے اندر بعض اوقات الٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا علم یقینی ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک کا احتمال نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر حضرات اس وقت بتاتے ہیں جب اندر بچہ 5 یا 6 مہینے کا ہو جائے، اللہ کو اس کا علم پہلے سے ہے، جبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ ماں کا لفظ عربی زبان میں غیر جاندار کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی بچے میں جب روح بھی نہیں پڑی ہوتی، یعنی 4 مہینے سے پہلے اللہ کے پاس اس وقت کا علم ہے۔ ڈاکٹر کے پاس ماں کا علم نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس من کا علم ہے۔ من کا مطلب عربی زبان میں اس چیز پر بولا جاتا ہے جو جاندار ہو۔ ڈاکٹر حضرات اس وقت بتاتے ہیں کہ جب بچہ 4 یا 5 مہینے کا پیٹ کے اندر ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سارے علم پہلے سے ہے۔ سورۃ الف لام میم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی حقانیت، آسمان اور زمین کے بننے، قیامت کا دن، قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ہی ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے پہلو اور جسم رات کو بسترگاہوں سے جدا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار رکھی ہے، اور ایسی جنت کہ قیامت کے دن اس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رات، کسی انسانی آنکھ نے آج تک ان نعمتوں کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی انسانی کان نے آج تک ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کے لیے ایسی ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کی چیزیں جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت کو پیغام دیا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقین کی بات نہ مانیے۔ نبی کو بول کر حکم مجھے اور آپ کو ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اور ساتھ ہی اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 کے اندر کفار کی وہ رسومات اور ان رسومات کا تذکرہ کیا کہ کفار کے اندر جو رسم کی باتیں اس زمانے کے اندر تھی۔ مثال کے طور پر جو شخص بہت زیادہ ذہین اور فطین اور تیز ہوتا تھا، کفار یہ کہتے تھے کہ اس کے پاس 2 دل ہیں، اس کو 2 دل والا سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسری رسم یہ تھی کہ وہ لوگ جو اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتے تھے کہ جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے ایسے ہی میری بیوی مجھ پر حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اس بات کی رسم کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ بچہ جس کو گود لیا ہے، لے پالک بچہ، اس کو حقیقی بیٹا سمجھ کر اپنا میراث، اپنا مرنے کے بعد جو سامان ہے اس کے ورثاء اس لے پالک بچے کو دیتے تھے۔ یہ 3 رسوم بد تھی۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے 2 دل نہیں بنائے۔ لہذا کافرین کے کفار کے زمانے میں جس شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بندہ انتہائی تیز ذہین ہے، اور جب لوگوں نے اس کو دیکھا کہ بھئی اس کے پاس تو 2 دل ہیں، مسلمانوں نے اس بندے کو کسی غزوے سے واپسی میں اس حال میں دیکھا کہ اس نے ایک چپل پاؤں کے اندر پہنا ہوا ہے اور ایک چپل بغل میں دبایا ہوا ہے۔
اور لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ بھائی میری دوسری چپل کہیں آپ کو ملی ہے؟ تو کسی شخص نے بتایا کہ دوسری چپل تمہاری اپنی بغل کے اندر ہے۔ اس سے اس بات کی تردید ہوئی کہ کسی شخص کی بھی ذہانت فطانت ایسی نہیں ہے کہ اس کے دو دل ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ہی دل سے نوازا ہے۔ دوسری رسم کہ اگر بیوی کے ساتھ زہار کر لیا جائے، بیوی کو اپنی ماں سے تشریح دے دی جائے، تو اگرچہ یہ کرنا غلط ہے لیکن اس سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، بلکہ کفارہ دے کر بیوی سے رجوع ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لو تو وہ در حقیقتاً بچہ بن جاتا ہے، آپ کا میراث اور ترکہ بھی اس کو ملتا ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولوں کو، تمہارے منہ بولی اولاد کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ حقیقی بیٹا وہ ہے جو تمہاری پیٹ سے ہو، تمہاری بیوی کے حقیقی ہو۔ وہ بیٹا جو منہ بولا ہو، لے بالغ ہو، وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کو تمہاری میراث میں سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر تم بطور وصیت اس کو اپنی زندگی میں کچھ دے دو یا مرنے کے بعد اس کے لیے وصیت کر جاؤ تو اس کی تم کو گنجائش ہے کہ چونکہ وہ وارث نہیں ہے تو وارث جب نہیں ہے تو اس کے لیے شرعاً وصیت کی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 21 کے اندر اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والوں، اللہ کے رسول کی ذات تمہارے لیے نیک نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول کا ہر قول، ہر عمل، ہر فعل تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اسی نام سے یہ صورت ہے کہ جس کے اندر ایمان والوں نے کفار سے بچنے کے لیے بڑی بڑی خندقیں کھودی تاکہ وہ کفار مدینہ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب غزوہ بنی قریظہ ہو گیا، مسلمانوں پر فتح کے دروازے کھل گئے، بہت سارا مال غنیمت جمع ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں جمع ہوئیں اور جمع ہو کر کہنے لگیں اب تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے، فتح کے دروازے کھل گئے ہیں، خوب مال غنیمت کھل گیا ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حضور اب ہمارا خرچہ بڑھا دیجئے، ہمارے لیے بھی دنیا کے دروازے کھول دیجئے۔ قیصر و کسریٰ کی بیویاں کس طریقے سے ناز و نعم میں رہتی ہیں، اب تو آپ کے لیے، آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے، آپ بھی ہمارا خرچہ بڑھا دیجئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات گئی اور حضور کی بیویوں نے حضور سے یہ بات کری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگواری ہوئی کہ اب میرے حرم میں رہ کر، نبی کے گھر کے اندر رہ کر دنیا کی آسائشوں اور دنیا کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم کو دنیا اور دنیا کی رونقیں چاہیے، فتعالینا، تو آ جاؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تم کو اکراما ہدیہ دیتا ہوں اور ہدیہ دے کر تم کو طلاق دے دیتا ہوں۔ لیکن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول، کہ اللہ کے رسول کے گھر میں رہو، اللہ کے رسول کے حرم میں رہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے لیے بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہنے لگے تم اپنے والدین سے اس بارے میں مشورہ کر لو کہ تمہیں دنیا چاہیے یا پھر تمہیں اللہ کے رسول چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اختار اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کو چنتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی تمام بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، یعنی پردے کے احکامات نازل ہوئے۔ پردے کے اندر 3 قسم کے احکامات ہیں۔ یاد رکھیے کہ عورتوں کا جو پردہ ہے یہ کسی مولوی کا، کسی عالم کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا بتایا ہوا حکم ہے، قرآن کے اندر اترا ہے۔ ہمارے بعض لوگ پردے کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دل پاک ہونا چاہیے، دل کی صفائی ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، پردہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حجاب اور پردے کا حکم نازل ہوا تو اس امت کی پاکیزہ ترین ہستیوں نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں نے اس امت کے پاکیزہ ترین لوگوں یعنی صحابہ سے پردہ کیا، اور حکم بھی نازل ہوا کہ صحابہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، کہ جب تم عورتوں سے کوئی سامان لینے جاؤ کوئی ضرورت کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو، ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، اس کے اندر تمہارے دلوں کی بھی پاکیزگی ہے اور ان عورتوں کے بھی دلوں کی پاکیزگی ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور بیویوں سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہیں۔ جب یہ پردے کا حکم نازل ہوا تو اس امت کی مقدس ترین ہستیوں نے اس امت کے مقدس ترین صحابہ سے پردہ کیا، تو یہ پردہ اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے، شرعی قانون ہے۔ سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ عورتیں بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اس کو قرآن مجید کے اندر آیت نمبر 33 میں بیان کیا گیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، لیکن اگر نکلنا ہی ہو تو نکلتے وقت بے پردہ ہو کر، زیب و زینت کر کے، میک اپ کر کے، بن سنور کر ہرگز نہ نکلیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا، اور نکلنے کے بعد اگر تمہیں کبھی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس بات کا تذکرہ کیا کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، مردوں کے ساتھ اگر ضرورت کے وقت بات بھی کرنی ہو تو اپنے بات چیت کے اندر لچک مت رکھنا، اپنے رویے میں نرمی مت رکھنا، بلکہ سختی اور کڑک لہجے سے بات کرنا، ورنہ اللہ فرماتے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس کے دل کے اندر کسی قسم کی بیماری ہوئی اس کے دل میں تمہارے لیے لالچ آ جائے گی، اس کے دل میں تمہارے لیے شہوت آ جائے گی۔ اور تیسرا حکم یہ تھا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے گھر سے نکلتے وقت اپنے چہرے کے اوپر سے لمبی چادر اوڑھ لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جب ایسا کریں گی تو جو اوباش قسم کے لوگ ہیں، وہ لڑکے جو اوباش ہیں، فتنہ پرور ہیں، عورتوں کے ساتھ دیکھ کر غلط حرکت کرنے والے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ پاکیزہ عورت ہے، پھر کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے پردے کا حکم نازل ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے کوئی مجال نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بارے میں کسی کے لیے فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے پھر اختیار بچے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد پھر کسی بھی معاملے کے اندر اختیار نہیں بچتا، پھر تمام چوائسز اور اختیارات ختم ہو کر اس بات آ جاتے ہیں کہ پھر ہر صورت کے اندر اللہ کا اور اس کے نبی کا حکم ماننا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا تذکرہ کیا کہ جس طریقے سے مہر خط کے آخر میں لگتی ہے، اسی طریقے سے تمام نبیوں کی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کوئی شخص اگر حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے یا جو مانتے ہیں ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہوئے ان کو مسلمان سمجھتا ہے، ایسا شخص اس آیت کی روح سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرنے کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 56 کے اندر اس بات کا حکم دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بیچتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور پر رحمتوں کی دعا کرو، حضور پر سلام بھیجو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ گئے اور کہنے لگے حضور سلام تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، صلات کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ صلات بھیجو، تو صلات کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود ابراہیمی جو میں اور آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ سب سے افضل ترین درود شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد سورۃ سبا ہے جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کری ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پورے قرآن مجید کے اندر 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جس کی ابتدا کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا بھی الحمدللہ سے ہے، سورہ کہف، سورہ انعام اور یہ سورہ سبا ہے اور سورہ فاطر، ان کی ابتدا بھی الحمدللہ سے۔ پورے قرآن مجید کی یہ 5 صورتیں ہیں جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ سبا کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ جنات ان کو تنگ کیا کرتے تھے، اور چونکہ ان کی حکومت انسانوں کے بعد جنات پر بھی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کو بنانے کے لیے جنات سے تعمیر کا کام کروایا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کی طرف سے موت کا حکم آ گیا، موت کا پروانہ آ گیا،
اور ان کی روح قبض ہو گئی. وہ اس حالت میں ان کی روح قبض ہوئی کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اپنے عصا کے اوپر, لکڑی کے اوپر, اور ایک زمانے تک وہ اسی طریقے سے کھڑے رہے. قرآن کہتا ہے ما دلہم علی موتی الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ. ایک زمانے تک اسی طریقے سے کھڑے رہے اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان ہم کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ اس طریقے سے تعمیرات کے کام کے اندر لگے رہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دیمک نے ایک زمانے تک تو رہنے دیا, پھر دیمک ان کے عصا کی جو لکڑی تھی, عصا تھا, اس کو کھا گئی. جب کھا گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے. جب گر پڑے تو پھر جنات کو پتہ لگا کہ وہی جنات یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم کو علم غیب ہے. پھر جنات کو پتہ لگا کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہمیں بہت پہلے پتہ لگ جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال فرما گئے, لیکن ہمیں بہت بعد میں پتہ لگا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت جنات کو کسی بھی قسم کے غیب کا علم نہیں ہے. قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے, جب ان پر عذاب کا فیصلہ ہوگا تو وہ اپنے اوپر سے بات ٹال کر دوسرے کے اوپر لے کر جائیں گے. جو کمزور لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا, یہ جو ہمارے بڑے ہیں, ہمارے سرداران ہیں, ہم ان کی باتوں میں آ گئے تھے. اللہ فرمائیں گے کہ جو بھی ہے, اب چاہے تمہارے بڑے ہوں یا سردار ہوں یا تم خود ہو, تم سب کے لیے ایک ہی فیصلہ ہے کہ جہنم کے اندر رہنا ہے. آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ بلا شبہ میرا رب ہی ہے جو رزق کو پھیلاتا بھی ہے اور رزق کو روکتا بھی ہے, سکیڑتا بھی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ وما انفقتم من شیء, جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فہو یخلف, اللہ اس کا عوض, اللہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا. بعض اوقات بدلہ اس طریقے سے ملتا ہے کہ 2 کے بدلے 4 ہو جاتے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ بدلہ اس طرح دے دیتے ہیں کہ کم چیز کے اندر زندگی کا سکون, زندگی کی رونق, زندگی کا لطف اور مزہ دوبالا کر دیتے ہیں. ایسے شخص کو جینے کے اندر بڑا مزہ آتا ہے, دنیا میں رہنے میں بڑا مزہ آتا ہے. یہ سب اس چیز کی برکت ہوتی ہے کہ جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کا کچھ عوض اس کو دنیا کے اندر دے دیتے ہیں. سورہ سبا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق بات آ چکی ہے, ما یبدئ الباطل وما یعید. اب باطل کسی کام کا نہ رہا, نہ کام کا رہا, نہ گھر کا رہا. اب باطل ملیا میٹ ہو چکا ہے, حق بات تمام لوگوں کے سامنے آ چکی ہے. اس کے علاوہ عمل کرنے کے اب کسی کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.